جناب کیا حال چال ہیں؟ ایک دفعہ پھر آپ کا بھائی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اب تک جو ہے نا وہ پہلا ویکسین شاٹ بھی شاید لگوا لیا ہو، اور یہاں ان کی ڈیٹس آ گئی ہوں گی۔ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو ایوری تھنگ اوپننگ اپ اگین، اور میرا خیال ہے آپ بھی یقینی طور پہ اس چیز کے منتظر ہوں گے۔ اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس ہمارے پروگرام ویلتھ ٹاک میں انشور پرو کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی اس امید کے ساتھ ہی ہے کہ چیزیں جلدی کھل جائیں گی، لوگ ٹریول کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے بہت سارے پیارے جو ہم سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں، چاہے ہم نے ان کے پاس جانا ہے یا ان کو اپنے پاس بلانا ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ یہ اسی وقت ممکن ہو پائے گا کہ جس وقت چیزیں کھل جائیں گی اور زندگی قدرے نارمل کی طرف واپس چلی جائے گی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اسی کے حوالے سے ہے، اور آج ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے اپنا ٹریول کی، اور اسپیشلی سپر ویزا کی۔ اور ایک کامن کویسچن مجھے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور جب میں لوگوں کی ٹریول انشورنس یا سپر ویزا انشورنس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے یہ ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ دیر از سم کنفیوژن مسکنسیپشن اباؤٹ ٹریول انشورنس اور ہیلتھ انشورنس۔ تھوڑا سا اس کی کلیئرٹی بھی آج ہم کریں گے، کیونکہ اس پروگرام میں ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ آج اس پروگرام میں اینڈ میں ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ایڈ کریں گے، اور اس کا نام کہہ لیجئے کہ آج کی اچھی بات، ایک سوچ کے ساتھ آپ کو چھوڑے جائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام۔ تو چلیے صاحب پروگرام کو شروع کرتے ہیں، بات کرتے ہیں ٹریول انشورنس کی اینڈ سپر ویزا انشورنس کی، بیکاز جیسے جیسے چیزیں کھلیں گی، جیسے جیسے فلائنگ پاسبل ہوگی، ٹریول پاسبل ہوگی، انشاءاللہ لوگ آئیں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اور اپنے ماں باپ اپنے پیاروں کو بھی بلانے کی کوشش کریں گے۔ اسی حوالے سے سپر ویزا کا جو پلان ہے وہ غالباً نومبر 2011 میں گورنمنٹ نے شروع کیا، جس میں پرپز یہی تھا کہ ماں باپ کو اور گرینڈ پیرنٹس کو جو ہے اگر آپ بلوانا چاہیں تو وہ آ سکیں، اور آ کے ایک لمبے ٹائم کے لیے آپ کے پاس رہ سکیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو سپر ویزا ہے اس میں ان ون گو اسٹریٹ 2 سال تک جو ہے وہ رہا جا سکتا ہے، اور یہ ویزا 10 سال کے لیے ویلڈ ہے، جس میں ملٹیپل انٹریز ہو سکتی ہیں۔ پلان گورنمنٹ کا ڈیفینیٹلی یہی تھا کہ چونکہ بہت سے امیگرینٹس اس ملک میں رہتے ہیں تو وہ اپنے پیاروں کو بلا سکیں، ان کے ساتھ ٹائم گزار سکیں، بیکاز یہاں سے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پہ کچھ مہینے گزار سکیں۔ 1 2 3 ویک کے لیے جاتے ہیں، جیٹ لیگ میں پھنسے ہوتے ہیں، واپسی کی فکر ہوتی ہے، کوئی اتنا زیادہ ٹائم گزارا نہیں جاتا۔ بیسٹ آپشن اس میں یہ ہے کہ ماں باپ کو یا گرینڈ پیرنٹس کو بلا لیا جائے اور ان کو 1 سال 2 کے لیے رکھا جائے۔ اس کے لیے جو ہے ٹریول کی بجائے ایک اسپیشل ویزا کریٹ کیا گیا، کیونکہ جو وزٹر ویزا ہے غالباً اس میں 6 ماہ کی جنرلی اسپیکنگ لمٹ ہوتی ہے۔ سپر ویزا پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کو آپ ایک لمبے ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ ویزے کی ڈیٹیلز میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو امیگریشن والوں کا کام ہے، اور امیگریشن لائرز ہی آپ کو اس میں گائیڈ کر سکیں گے۔ دیٹس ناٹ ایریا آف مائی اسکوپ آف ورک۔ میرا کام جو ہے وہ بیسکلی وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اپنے پیاروں کو یہاں بلاتے ہیں
یا خود ٹریول کرتے ہیں یا وہ آتے ہیں تو اس میں ٹریولنگ کے حوالے سے جو انشورنس ہے وہ میرا جو ہے وہ مین ورک اس سے ریلیٹڈ ہے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا پہلے تو یہ کہ ٹریول انشورنس ورسز سپر ویزا انشورنس. تو سپر ویزا جو ہے وہ جیسے کہ گورنمنٹ نے شروع کیا فار دا فیملی ممبرس، پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس وغیرہ کے لیے، لمبی ٹائم کے لیے ہوتا ہے. چونکہ اس ملک میں کاسٹ بہت زیادہ ہے اگر کوئی آئے اور بیمار پڑ جائے. ابھی میں اگر کاسٹ کا میں چند نمبرز نوٹ کر رہا تھا آپ سے شیئر کرنے کے لیے، تو ہاسپٹلائزیشن اس وقت جو اونٹیریو میں ہے، اٹ ویریز پروونس ٹو پروونس. اونٹیریو میں جو ہے اس وقت ایوریج جو ہے وہ تقریباً $3,100 اے ڈے جو ہے وہ سیمی پرائیویٹ روم کی کاسٹ ہے، وچ از ٹو ہائی. اور اس کے بعد اگر ایک ایمبولینس سروس ریکوائرڈ ہے تو ایوریج وہ $2,500 اس کی کاسٹ ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے اور سرجری کی صورتحال بنے تو آئی ہیو ہرڈ in my long career very horrible stressful stories کہ کاسٹ بہت زیادہ ہے. ایک میری بہن نے مجھے لاسٹ ایئر اراؤنڈ اکتوبر نومبر کال کیا. ان کے فادر صرف یو ایس سے، انڈیا پاکستان یا فار سے کہیں سے نہیں، یو ایس میں رہتے تھے. کینیڈا آئے یہیں پہ مسیساگا میں، بلکہ ملٹن میں وہ خاتون رہتی ہیں. تو وہ آئے چوتھے پانچویں دن ان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا. صرف ایک ہفتے کا بل $1.5 lakh سے زیادہ کا بنا. تو کاسٹ بہت زیادہ ہے. یہ مجھے اس طرف بھی لے کے جاتا ہے کہ اچھا اگر اتنی کاسٹ ہے تو پھر کتنی انشورنس ریکوائرڈ ہوگی. تو ابھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو سنس دا کاسٹ از ٹو ہائی تو یہ ورتھ کرتا ہے کہ آپ کے پاس انشورنس ہو. جب سپر ویزا کی بات آ جاتی ہے تو اٹ بیکمز مینڈیٹوری، لیگلی یہ ریکوائرڈ ہے. اس کے بغیر آپ کی اپلیکیشن، آپ کی جب پورٹ آف انٹری پہ آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس، تو انہیں دکھانی ہے ایک ویلڈ پالیسی. اس کے بغیر تو سر آپ کی وہ انٹری ہی نہیں ہوگی. تو اسی لیے گورنمنٹ نے اس چیز کو مینڈیٹوری کر دیا ہے، لازمی قرار دے دیا کہ جناب آپ کے پاس یہ انشورنس ہونی چاہیے. بات ہو رہی تھی کاسٹ بہت زیادہ ہے تو کتنی لی جائے. منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ $1 lakh کی ہے. جنرلی یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ $1 کی بیکاز آف دا کاسٹ اسے لیتے ہیں. ایٹ انشور پرو یہ ہماری ہمیشہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم تمام کمپنیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور ہمارے ریٹس جو ہیں وہ گارنٹیڈ لویسٹ ہوتے ہیں. ریزن بڑا سمپل ہے، جب تمام کمپنی کی ہمارے پاس ایکسیس ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی آپ کو اس دن جو لویسٹ پاسبل ریٹ ہے وہ آپ کو لے کے دیں گے. جہاں تک ٹیکنیکل نالج کی بات ہے، بہت عرصہ اس کام میں ہو گیا تو آپ یقینی طور پہ توقع کر سکتے ہیں کہ ایک پراپر پروفیشنل سروس بھی دی جائے. تو منیمم ہو گیا $1 lakh کی آپ کو کوریج چاہیے اور یہ آپ کو بیفور انٹری چاہیے. اس کے بغیر آپ کی انٹری بھی غالباً نہیں ہو پائے گی. اور پھر اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو کیا اس کی پیمنٹس اسکیجول کیا ہے، اس میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا ایک کامن کنفیوژن جو ہے ٹریول انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے. تو بیسکلی جو ٹریول انشورنس ہی کی یہ شکل ہے سپر ویزا انشورنس. اس کو پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس انشورنس بھی کہہ دیتے ہیں. اور بیسکلی
جس وقت آپ کی میعاد ٹائم آف اسٹے لانگر ہے تو آپ سپر ویزا کی صورت میں پرٹیکولرلی فار سپر ویزا وہ آپ اس کا جو کوالیفائنگ کرائیٹیریا اس کی بیس پہ وہ کرتے ہیں اور پھر یہ آپ انشورنس لیتے ہیں. لیکن ٹریول اینڈ سپر ویزا بیسکلی ٹریول کے ریلیٹڈ ہی ہے. کنفیوژن جو میں نے اکثر دیکھی ہے اور میں یہاں کلیریفائی کرنا چاہوں گا, تھوڑی سی فنی سٹوری والی بات بھی ہے کہ 2-3 دفعے یہ اتفاق ہوا کہ میں آفس میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک میری بہن کا کال آئی. انہوں نے کہا کہ فضل بھائی میری والدہ پچھلے ہفتے آئی تھیں تو میں بس ان کی ڈینٹل اپوائنٹمنٹ سیٹ کر دی ہے اور وہ جائیں گی اپنے جو ہیں وہ ٹیتھ کلیننگ کے لیے بھی اور کچھ ڈینٹل ورک کے لیے بھی, اور ساتھ ساتھ میں ان کو لے کے جانا چاہ رہی تھی آئی چیک کے لیے اور مساج کا بھی میرا کچھ خیال ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں لمٹ کتنی ہے. تو میں نے انہیں پوچھا کہ جی یہ پالیسی آپ نے مجھ سے خریدی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ سے تو نہیں خریدی تھی لیکن آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ سے پتہ کر لوں, میں نے تو یہ آن لائن خریدی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جو ٹریول کی بات ہوتی ہے نا جی, ٹریول انشورنس, چاہے وہ سپر ویزا ہے دیٹ از اندر کائنڈ آف اے ٹائپ آف اے ٹریول کی وجہ سے یہ ویزا لیتے ہیں اور وہ اسے ہم سپر ویزا انشورنس کہہ دیتے ہیں, لیکن ہے یہ ٹریول انشورنس کی ہی ایک شکل. اچھا, اب جو ٹریول انشورنس ہے اور ایک کامن ہیلتھ پلان ہے اس میں بنیادی فرق جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک پلان کر کے اگر چاہیں کہ جی میں نے اپنا روٹ کینال ٹریٹمنٹ کروانا ہے یا میں نے اپنی ٹیتھ کلیننگ کروانی ہے, آئی چیک کروانی ہے یا مساج کروانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ہیلتھ پلان کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک اسکیجولڈ آپ کی آن گوئنگ ٹریٹمنٹ یا مینٹیننس ہے. ٹریول انشورنس جو ہوتی ہے, ٹریول انشورنس بیسکلی اس وقت کام کرتی ہے جس وقت آپ نے ان کیس آف ایمرجنسی سم تھنگ ہیپنس, ایمرجنسی میں دانت ٹوٹ گیا ہے کورڈ ہو جائے گا, آئی کی پرابلم آ گئی ہے کورڈ ہو جائے گا, بڑی چوٹ آ گئی ہے کورڈ ہو جائے گا, دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن اس کو اس طرح اسکیجول کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, وہ ہیلتھ پلان میں کور ہوتا ہے, ٹریول انشورنس میں وہ کور نہیں ہوتا, چاہے وہ سپر ہے یا کوئی دوسری. تو یہ ایک بنیادی فرق ہمیں سمجھ کے چلنا چاہیے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی اچھا ہو گیا آپ نے کال کی ہے, آپ یہ اپوائنٹمنٹس کینسل کروائیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک چیز اور ہے کہ جس وقت آپ سپر ویزا یا ایون ٹریول انشورنس کا پلان لیتے ہیں, بہت ساری ویب سائٹ آپ کو آن لائن یہ پرووائڈ کرتی ہیں. میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ فزیکلی کسی نالجبل ایڈوائزر سے لیں, ہم سے مشورہ کریں یا کسی دوسرے سے, لیکن مائی پرسنل ریکمنڈیشن وڈ بی کہ آپ آن لائن جانے کی بجائے آپ کسی سے بات کیجئے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اسپیشلی ٹریول اور سپر ویزا اور ایون ہیلتھ پلان جو ہیں ان میں بھی دیر از لاٹ آف فائن پرنٹ. فائن پرنٹ بڑی ایک عام سی اصطلاح ہے, لیکن ایکچولی دیر آر انشورنس کی زبان میں ایکسکلوژنس ہیں اور ان ایکسکلوژن کی وجہ سے آپ کی کاسٹ تو کم ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ کا ٹائم آئے بینیفٹ لینے کا تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بینیفٹ اٹ مے ناٹ بی دیئر اور یو مے ریگریٹ. چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں, واپس آئیں گے اور اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. اسٹے ود می, تھینک یو. ویلکم بیک. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی فضل ودود انشور پرو سے. ہمارا نمبر ہے 9056075000 اور آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ویکلی ویلتھ ٹاک. آج کا ٹاپک ہے ٹریول انشورنس, سپر ویزا انشورنس اور
basic difference between these and then how it is different from the health insurance. تو میں نے جانے سے پہلے یہ بتایا کہ جو ہے آپ کی پلانڈ اسکیجولڈ قسم کی جو آن گوئنگ ٹریٹمنٹ یا مینٹیننس ہے نا، جیسے ڈینٹل ہو گیا یہ، یا کوئی آپ نے مساج یا آئی ایگزامینیشن یا کوئی اور ٹیسٹ کروانے، وہ اگر ایمرجنسی بیسس پہ ہیں تو ٹریول انشورنس یا کور کرتی ہے یا سپر ویزا کور کرتا ہے انشورنس. لیکن اگر یہ ایک ویسے ہی کروا رہے ہیں بیکاز کینیڈا میں آئے ہوئے ہیں تو ذرا ایڈوانس ٹیسٹ ہو جائیں گے تو وہ کور نہیں ہوں گے. یہ چیز آپ بی ویری کلیئر آن دس، کیونکہ یہ آپ کے لیے کمپلیکیشن کا باعث، کاسٹ کا باعث بن سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سپر ویزا کی کاسٹ ہے کیا، اس کو کیسے ہم کنٹرول کریں، سیو کریں، اچھا ریٹ کیسے لیں. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کسی نالجبل ایڈوائزر سے بات کریں، ہم سے بات کریں. اس میں یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل ہم تمام کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، دیٹ مینس کہ ہم کاسٹ کو بھی دیکھیں گے، اس کا فائن پرنٹ، اس کی ایکسکلوژن جو میں بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہا تھا، ایکسکلوژنس کو دیکھیں گے کہ کون کون سی ایکسکلوژن ہے، کیا چیز کور ہو رہی ہے، کیا چیز کور نہیں ہو رہی. آپ سمجھ سکتے ہیں آن لائن جا کے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ کا پروفیشن نہیں ہے تو لیٹ دا پرسن ڈو ہو ڈز دس 24/7، اس کا مین بزنس وہی ہے، اس کو ڈیفینیٹلی آپ سے زیادہ نالج ہے، اس کا فائدہ آپ کو ہے، آپ کو صحیح پروڈکٹ ملے گی. کیونکہ نارملی لوگ جو ہے نا وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی یہ کمپنی کہہ رہی ہے $500 تو انہوں نے 480 کہے ہیں تو $20 کم ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ صرف پرائس از ناٹ دا کرائٹیریا، اس میں ایکسکلوژنس کیا ہے. پھر اس کے بعد دیر آر گڈ ویز جس میں آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ انشور پرو پہ ہم ساری کمپنیز میں سے سرچ کر کے آپ کو اچھی کمپنی اچھی پروڈکٹ دیتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی کاسٹ افیکٹو بھی ہوگی اور ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام بھی آئے گی. لیکن ایک دو ٹپس میں آپ کو دیتا چلوں. فار ایگزامپل جس وقت آپ سپر ویزا لیتے ہیں تو وہ ایک ٹینٹیو ڈیٹ ہوتی ہے کہ جناب میرے فادر اگست کی 10 کو آئیں گے، تو وہ اس تاریخ سے شروع ہو گیا. پتہ چلا کہ والد 10 کی بجائے 20 کو آئے، تو جو افیکٹو ڈیٹ ہے جب وہ لینڈ کریں تو افیکٹو ڈیٹ چینج کروا لیجئے. اس کا فائدہ کس طرح ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہے پر ڈے کاؤنٹ، اگر وہ فار ایگزامپل جلدی چلے گئے یا بعد میں آئے تھے بعد میں گئے، تو وہ آپ کے 10-15 ڈیز کی کوریج کا فرق پڑ سکتا ہے. دیٹ از ون. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیڈکٹیبلٹی، کہ آپ کتنا اس میں سے ڈیڈکٹیبلز لینا چاہتے ہیں. یہ کیلکولیٹرز فینینشیل پلانرز کے پاس، جو بھی آپ کا ایڈوائزر ہوگا یا میرے سے اگر لیں گے تو میرے پاس ہیں. آئی میک کمپیریزن اینڈ دین وی ریکمینڈ پلان. تو یہ دو ایک چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی جو نا وہ کاسٹ کو تھوڑا مینٹین کر سکتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ سپر ویزا انشورنس اپ فرنٹ آپ کو پورے سال 365 ڈیز کے پیسے دینے ہوتے ہیں پریمیم. لیکن ہمارے پاس ایسی کمپنیز اویلیبل ہیں جن کے پاس منتھلی پلان اویلیبل ہے. آپ کو 2 پریمیم دینے ہیں اور اس کے بعد وہ منتھلی شروع ہو جاتا ہے. اور جب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ پلان میں آپ کی ریفنڈ پالیسی کیا ہے. بعض کا ایسی صورتحال ہو جاتی ہیں جس میں فار ایگزامپل ویزا نہیں لگا پیرنٹس کا، یا پیرنٹس اپنی کسی ریزن کوڈ بی ہیلتھ آنا نہیں چاہ رہے، اب آپ نے کینسل کرنا ہے، تو اس میں ریفنڈ پالیسی کیا ہے، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. بعض کا پیپل ریگریٹ لیٹر آن. پھر یہ ہے کہ واٹ ایف سال کی پلان تھا لیکن وہ 4-6 ماہ کے بعد چلے گئے. بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ہوم سکنس ہے، زیادہ رہنا نہیں چاہتے، یا ویسے ویزا لے لیا کہ پھر آئیں گے لیکن ٹھہرے تھوڑی دیر کے لیے. تو ریفنڈ پالیسی کیا ہے،
یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ڈسکس کرنی ہے اپنے ایڈوائزر کے ساتھ یا ہمارے ساتھ. ہر کمپنی کا اپنا پیکج ہے, کسی میں ایڈمن فی زیادہ ہے, کسی میں کم ہے. یہ $250 جنرلی آج کل جو چل رہی ہے وہ $250 تک ایڈمن فی ہو جاتی ہے, فرام $50 ٹو $250. تو یہ ساری چیزیں میتھ کر کے پھر آپ کو جو ہے وہ پلان جو ہے وہ لینا ہوتا ہے اور لینا بھی چاہیے. اور اس وقت ہم وہ دیکھ رہے تھے تو 3 کنٹریز جو ہیں وہ سپر ویزا کے میکسیمم یوزرز ہیں, جس میں چائنا, انڈیا اور پاکستان جو ہے نا وہ شامل ہے. اچھا, پھر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جس وقت ہم کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کور کیا کیا کچھ ہے. اس میں بیسک میڈیکل سروسز ہیں, ایڈوانس سروسز ہیں. بیسک میں ڈاکٹر کا وزٹ ہے اور چھوٹے موٹے لیب ورک, بلڈ ورک وغیرہ جو ہے. ایڈوانس میں بعض اوقات MRI, الٹرا ساؤنڈ, میموگرام, اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایڈوانس میں آ جاتی ہیں. پھر فالو اپ وزٹس کتنے ہیں, کیا ان لمیٹڈ ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. پرسکرپشن کی میکسیمم اماؤنٹ کیا ہے, کتنے دن تک فل ہوتا ہے. بائی دا وے نارملی دے گیو یو فار 30 days میکس, اور میکسیمم میں نے $500 تک دیکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے کاسٹ کو ڈٹرمن کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے کہ اگر ہاسپٹلائزیشن ہے یا ایئر لفٹ ہے, کہیں ٹریول کر رہے ہیں, گھومنے پھرنے آئے ہیں, چوٹ وہ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو گیا ہے تو وہاں سے ایئر لفٹ کیا کور ہے, یہ ساری چیزیں. ایک اہم بات اور, اکثر لوگ جس وقت پالیسی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی پیرنٹس الحمدللہ ہیلدی ہیں. جب ان سے زیادہ بات کی جائے تو پھر پوچھا جاتا ہے, میں تو پوچھتا ہوں بیکاز میرا ایک انڈر رائٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, مجھے پتہ ہے کل کو کلیم نہ پے ہوا تو بیکار ہے پالیسی, پیسے ضائع ہوں گے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جی کوئی ڈائبٹیز, کوئی ہارٹ کنڈیشن, کوئی بلڈ پریشر, کوئی کینسر, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے بزرگوں میں جو آ رہے ہیں, کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو بتائیے. یاد رکھیے اگر آپ کے پیرنٹس کو کوئی کنڈیشن ہے اور آپ نے جو ہے وہ پری ایگزسٹنگ کنڈیشن والی پالیسی نہیں لی اور کنڈیشن کوئی ڈیولپ ہوئی یہاں آ کے, تو کلیم پے نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ تو بلڈ پریشر ہے, یہاں اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو فٹ سے وہ کہہ دیں گے کہ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے. ڈائبیٹک ہے تب بھی وہ ادھر لے آتے ہیں. اس لیے اپنے ایڈوائزر کو بتائیے کہ پری ایگزسٹنگ کنڈیشن موجود ہے. کاسٹ میں فرق ہے یقینی طور پہ, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ پالیسی لے لی ہیلدی کی, نو پری ایگزسٹنگ کنڈیشن کی, آئے کنڈیشن ہوئی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں, ہاں جی یہ کوورسل لے رہے ہیں, جی یہ جی میٹفورمن لے رہے ہیں, جی یہ تو بتایا ہی نہیں ہوا تھا. ڈاکٹر کو 10 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان یا انڈیا یا چائنیز لوگ تو میری بات سمجھ نہیں رہے ہوں گے, ہوپ فلی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے, تو ان فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو اس صورتحال میں انشورنس کمپنی جو ہے آپ کو آپ کا کلیم ڈینائی کر دے گی. واٹس اے پوائنٹ دین ہیونگ اے کوریج. اور یہ بیسک باتیں تھیں جو کہ میں بتانا چاہ رہا تھا ٹریول انشورنس کے حوالے سے, سپر ویزا کے. اور کنفیوژن آئی ہوپ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ہیلتھ پلان جو ہے وہ ٹریول انشورنس سے ڈیفرنٹ ہے. ایک بندہ جو ٹریولنگ کے لیے آیا ہے, ان کیس آف ایمرجنسی صرف وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکے گا, ادروائز نہیں. تو یہ تھا اوور آل. شروع میں نے یہ کہا کہ پروگرام کو اینڈ میں ایک خیال ہے کہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ایڈ کریں, اور اس کا نام دل میں آیا کہ کہیں کہ آج کی اچھی بات. مجھے اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا کہ اس کا کوئی ہونا بھی چاہیے کہ اسے ختم کیا جائے. تو آج کی اچھی بات میرے ذہن میں جو آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ
جو اوور آل انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، کووڈ کا ٹائم چل رہا ہے، ایک ڈپریسنگ سی سچویشن ہے، اس میں ایک امید کا رہنا اور پر امید رہنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس پہ ایک دفعہ میں نے ایک جو تھا نا، ایک کسی نے مجھے ایک چھوٹی سی سٹوری سنائی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور میرے خیال میں اس میں اچھا لیسن تھا۔ ہوا یہ کہ کوئی شخص اپنے مالی حالات اور اپنی زندگی سے بڑا پریشان، بڑا تنگ، اور اس نے کہا کہ میں سوسائڈ کرتا ہوں۔ تو وہ ایک درخت کے پہ چڑھ گیا، وہاں پہ رسی لگا کے گلے میں پھندا ڈال لیا اور خودکشی کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی جیب میں ایک کیلا، بنانا، اس کی جیب میں ایک کیلا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا یار مر تو جانا ہے، یہ جانے سے پہلے ایک کیلا رہ گیا، یہ کھا لیتا ہوں، بس یہی پتہ نہیں میرا رزق اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ تو صاحب اس نے کیلا چھیلا، کیلا کھایا اور چھلکا نیچے پھینک دیا، اور ہی واز اباؤٹ ٹو جمپ آف دا برانچ آف دا ٹری، اور وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے چھلانگ مارنے والا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ اتنے میں ایک اور شخص بھاگا ہوا آیا اور وہ کیلے کا چھلکا اٹھا کے کھانے لگا۔ غالباً اس شخص کے پاس کھانے کے لیے ایک کیلا بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس انسان نے توبہ کی اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ تو میرے بھائی، جو آج کی تاریخ میں اویلیبل ہے اس پہ شکر کیجئے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے۔ وقت کی خوبصورت بات یہ کہ نہ اچھا وقت رہتا ہے اور نہ برا، اور اوپر والا، زندگی ایک لمبا سفر ہے، اوپر والا وقت کو بدلتا رہتا ہے۔ اللہ سے پر امید رہیے اور بی آپٹیمسٹک، اسٹے ویل، گاڈ بلیس یو آل، اور انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئی اچھی بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔